آم انار کا موسم ہو تو روزانہ اپنے استعمال میں لائیں۔ املی برسٹ بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کھانے میں سویا بین زیادہ آئل استعمال کریں، اس سے بریسٹ سائز بڑھتا ہے۔ شہد کا بریسٹ پر مساج کرنے سے بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے۔ انگور کے بیج کھانے سے بریسٹ بڑھتا ہے۔ چھالیاں چبانے سے بریسٹ کا سائز بڑھتا ہے۔ کوشش کریں کہ ذائقے کے بغیر والی چھالیاں چبائی جائیں۔ نزلہ زکام رہتا ہو تو گلے میں خراش ہو تو 4 سے 5 خشک خوبانیاں کھا کر 1 کپ گرم چائے پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جب بھی آپ سبزیاں ابالیں تو اس پانی کو ضائع مت کریں، بلکہ اس گرم پانی کو کھانا پکانے کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اس پانی میں سبزیوں کا وٹامنز بھی شامل ہوں گے۔ سالن میں گرم پانی شامل کرنے سے اس کو پکنے میں کم وقت لگے گا، اس طرح ایندھن کی بھی بچت ہوگی۔ رات کو سونے سے پہلے مسئلہ ہو تو سونے سے تھوڑی دیر بعد شوگر فری ببل گم چبائیں، اس سے منہ کی ورزش ہوگی اور اچھی نیند آئے گی۔ 1 گھنٹہ ببل گم چبانے سے آپ کم از کم 11 کیلوریز برن کرتے ہیں۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے جس سے آپ تھوڑی دیر کے وقت نیچے کا فیٹ ختم کر سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ جتنی مرضی مہنگی کریم استعمال کر لیں، اگر آپ دن میں 7-8 گلاس پانی نہ پئیں تو آپ کے چہرے سے جھریاں اور داغ دھبے ختم نہیں ہو سکتے۔ پانی اسکن کی قدرتی لچک کو بڑھاتا ہے اور جسم میں گندے مادوں کو باہر نکال کر گلو فراہم کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وٹامن بی کی کمی سے جسمانی کمزوری اور معدے کے مسائل ہوتے ہیں؟ میگنیشیم کی کمی سے ماہواری میں درد اور نیند نہ آنا جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی سے ہڈیوں اور بالوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ آئرن کی کمی سے بال کا گرنا اور جسمانی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ آیوڈین کی کمی سے تھائرائیڈ کی بیماری اور بالوں کا گرنا جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ زنک کی کمی سے زخموں کا بڑھنا اور بالوں کا گرنا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بہرا پن: اگر کسی بیماری کے اثر کے باعث یا ضعیف دماغ سے اونچا سوننے لگیں تو روغن بادام نیم گرم کرکے کان میں ڈالیں، نیز روغن بادام، روغن بنفشا اور روغن کدو کو ملا کر سر پر مالش کریں۔ 40 بیماریوں کی شفابی صرف کم دانوں میں۔ آج آپ کو نسخہ بتانے جا رہے ہیں، اس میں 40 بیماریوں کی شفا ہے۔ اس کو ہر عام اور خاص بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو مہنگی ادویات اور ڈاکٹروں سے دور رکھ سکتے ہیں۔ انسانی جسم میں موجود ایسا کوئی بھی مرض نہیں کہ اس سے لذیذ چٹنی میں اس کا رزلٹ نہ ملتا ہو، خاص طور پر یہ مرض جس میں شوگر، یرقان، دل کی تمام بیماریاں، موٹاپا، پیٹ کی تمام بیماریاں، کولیسٹرول، جوڑوں کے درد، دمہ، الرجی، بلغم معدے کے تمام امراض، ہائی بلڈ پریشر، لوئر ہائی، انگ لنگڑی کا درد، ایڑی کا درد، ڈپریشن، سٹریس، بیماریوں کے بعد کی کمزوری، ایام کی خرابی، بے ترتیبی، یوریا، کینٹائن، جگر، دل کے امراض اور بادیوں بواسیر۔ اجزاء: چٹنی بنانے کے لیے جو اجزاء درکار ہیں ان میں سب سے پہلے ادرک 1 چٹاک، پودینہ سرفہ برگ 1 چٹاک، اناردانہ 1 چٹاک، یعنی 3 چیزیں ہم وزن لینا ہے۔ ترکیب: ان 3 چیزوں کو اچھی طرح دھو لیں اور گرینڈر میں اچھی طرح گرائنڈ کر لیں۔ اس میں نمک اور کوئی بھی دوسری چیز نہیں ڈالنی، صرف انہی 3 چیزوں کو آپس میں مکس گرائنڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد جب چٹنی تیار ہو جائے تو اسے فریج میں رکھ لیں۔ صبح، دوپہر اور شام کے کھانے کے بعد 1-1 چمچ کھائیں۔ نوٹ: تمام اجزاء تازہ لینے ہیں۔ اگر کسی کو نہ مل سکے تو سوکھی اجزاء بھی پنساری سے آسانی سے دستیاب ہوتی ہیں۔ سوکھے اجزاء: سونڈ، پودینہ، خشک اناردانہ، سوکھا لہسن معدے کی رطوبت ختم کرتا ہے۔ بچھو یا سانپ کاٹ لے تو لہسن کھانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح لہسن کے 1 جویں کھانے سے زکام نہیں ہوتا۔ پیاز: پیشاب آور حیض آور ہے۔ پیاز کا اچار کی دست، ہیضہ اور امراض معدہ کو دور کرتا ہے۔ پیاز کی گانٹھ ہاتھ میں ہو تو لو نہیں لگتی۔ پیاز کاٹ کر نمک لگا کر ہچکی کے مریض کو کھلائیں تو ہچکی بند ہو جائے گی۔ وبائی امراض سے بچنا ہو تو پیاز کو جیب میں رکھیں۔ چقندر: یہ عورتوں کے دودھ میں اضافہ کرتی ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے، جگر کو طاقت دیتی ہے۔ کچنار: بواسیر کا خاتمہ کرتی ہے، مسلسل استعمال سے پھوڑے، پھنسیوں اور برس سے نجات ملتی ہے، معدے کو طاقت دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایسے مزید اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی۔ شکریہ۔